السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ ایک ہی ٹاپک پہ بار بار کیوں ویڈیو بناتے ہیں؟ میں ہمیشہ زیادہ تر ویڈیو بناتا ہوں جو نوجوان ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں، ہاتھ رسی کرتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، میں اس ٹاپک پہ زیادہ تر ویڈیو بناتا ہوں۔ تو میرا جواب اکثر ان کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، مردانہ کمزوری کی شروعات، جسم خراب ہونے کی شروعات، خواہشات کی کمی کی شروعات، ازدواجی زندگی خراب ہونے کی شروعات، یہ سارے فساد کا جڑ یہ ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے نوجوانوں کی صحیح طریقے سے اور پراپر طریقے سے رہنمائی نہیں کریں گے، علاج نہیں کریں گے، تو شادی کے بعد وہ پھر حکیموں کے چکر لگاتا رہے گا، ڈاکٹروں کے چکر لگاتا رہے گا، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے، گھر میں پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں پھر اسی وجہ سے آتی ہے۔ تو اسی لیے میں زیادہ تر اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں۔ نوجوانوں، اگر آپ لوگ میری اس ویڈیو پہ آ چکے ہیں، آپ لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سمجھ آئے، آپ لوگوں نے جتنا نقصان کیا ہے اس کا ازالہ ہو جائے اور آپ لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے، تاکہ پھر شادی کے بعد، شادی کے لائف میں آپ لوگوں کو پھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، اس کی وجہ سے آپ لوگ روز بروز جو ہے نا مصیبت میں پڑے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی گلے ہی ختم نہیں ہوتے کہ ہم نے پلا حکیم سے علاج کیا، ہمیں فائدہ نہیں ملا، ہم نے پلا ڈاکٹر سے علاج کیا، ہمیں فائدہ نہیں ملا۔ اصل مین وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پوری بات نہیں سنتے۔ جب آپ لوگ پوری بات نہیں سنتے، آپ لوگوں سے ایسی ایسی چیزیں مس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پھر پہچان نہیں ہوتی کہ کون بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون بندہ غلط کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک پہچان بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ کسی بھی بندے کی ویڈیو دیکھیں گے، پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے قریب میں کوئی کوالیفائڈ حکیم ہو، آپ لوگ اس کے پاس جا کے اپنا علاج کر لیں، اپنا مسئلہ شیئر کر لیں۔ اگر آپ لوگ شرم کے بارے نہیں جا سکتے یا اپنا مسئلہ نہیں ڈسکس کرتے، نہیں کر سکتے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی ویڈیو دیکھ رہے کسی بھی بندے کی، جب آپ لوگ اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، آپ لوگ یا وائس میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ وہ بندہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ حکیم صاحب ذرا 1 منٹ کے لیے ویڈیو کال کر لے، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ کیا میں اسی بندے کے ساتھ بات کروں یا مجھے کوئی اور ڈیل کر رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ پراڈ دھوکہ سے بچیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ مستزنی سے ہوتا کیا ہے۔ دل، دماغ، جگر، معدہ اور سیکس کا نظام یہ متاثر ہوتا ہے۔ دماغ کے اوپر اگر ہم بات کریں، یاداشت کمزور ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، نیند کی کمی ہوتی ہے۔ جگر کے اوپر اگر ہم بات کریں، جگر اپنا فنکشن سلو کر دیتا ہے، خون پھر صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے اور رنگ پیکا اور پیلا پڑ جاتا ہے۔ ایسا مریض جب آئینے میں دیکھتا ہے، روز بروز اپنے آپ کو کمزور ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، وہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دل کی بات کریں، دل کمزور ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ہر وقت موت کا خیال آتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی دل تیز دھڑکتا ہے تو کبھی کم دھڑکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم معدے کے اوپر بات کریں، معدہ جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، بھوک ٹھیک طریقے سے نہیں لگتی، کٹی کٹی ڈکاریں آتی ہے، گیس ٹربل کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ کھانا کھا لیتا ہے تو پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس طریقے سے پھر قبض ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور قبض ہے ام الامراض۔ قبض سے اور بھی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہے۔ تو جب ایک مریض کی یہ کیفیت جسم کی بنتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم پہ۔ ریپروڈکٹیو سسٹم میں جنسی نظام کمزور ہو جاتا ہے، نفس کا چھوٹا پن، لاغری، کمزوری، کھجی پن۔ اس کے علاوہ قطرے آنا، ٹائمنگ کی کمی، سختی کم ہو جانا، اس طرح کے مسائل جب انسان کے جسم میں آتے ہیں تو آپ لوگ مجھے خود بتائیں ابھی کہ اتنے سارے مسائل ہونے کے باوجود انسان لائف کیسے گزارے گا؟ ایک نوجوان اپنا لائف کیسے گزارے گا؟ اس کے جسم میں انتہائی تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ پیر کانپ جاتا ہے، کانفیڈنس لیول اس کی انتہائی کم ہو جاتی ہے، کسی کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا۔ جب کرنا شروع کر دیتا ہے یا زبان اکڑ جاتی ہے، اور یا اس کے علاوہ اس کا ہاتھ پیر کانپنے لگتا ہے، تو ایسے نوجوان کو پھر خودکشی کرنے کا خیال آتا ہے جسم میں، ذہن میں، سوری۔
تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس مسئلے کا علاج نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ لوگ ابھی سے علاج کر لیں تاکہ شادی کے بعد پھر آپ لوگوں کو مسئلے مسائل نہ ہوں. شادی کے بعد آپ لوگوں کو پھر مسئلے مسائل ہوں گے تو پھر وہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بنائی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں دوبارہ ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.